السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حجاج کرام عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ اللہ کے پاکیزہ گھر حرم پاک کی زیارت کا ہے اور آپ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایک اچھے پیکیج کی تلاش ہوگی۔ تو آئیے اس سلسلے میں آپ کو بہترین معلومات فراہم کرتے ہیں کہ آپ کے لیے معیاری اور مناسب اور آپ کی گنجائش کے اعتبار سے پیکیج کس طرح مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ جو بات سمجھنی ہو، جو بات سمجھ میں نہ آئے، اس بارے میں ضرور کمنٹ کیجئے۔ اسکرین پر چلنے والے نمبرز سے فائدہ اٹھائیے، رابطہ کیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو اگر حرمین طیبین کی زیارت کا ارادہ ہے، آپ کا ارادہ ہے حرمین طیبین کے سفر کا، عمرہ کی آپ نے نیت کی ہے، تو پھر آپ کو ایک اچھا معیاری اور مطلوبہ پیکیج کس طرح مل سکتا ہے جو آپ کی خواہش ہے۔ آسان طریقہ ہے۔ دیکھیے، جب آپ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ پیکیج کتنے کا ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پیکیج معیاری ملے اور کسی قسم کی مشکلات اور پریشانیاں نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ سہولتیں اس میں موجود ہوں۔ یاد رکھیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، یعنی سفر میں مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، سفر میں کچھ نہ کچھ مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہی ہیں۔ تو اس کا سدباب کیسے کیجئے اور کس طرح آپ کے پاس ایک اچھا معیاری اور مناسب پیکیج بن سکے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپنی سے، ٹریول ایجنسی سے پیکیج طلب کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو کتنے میں جانا ہے، آپ یہ کہیں کہ پیکیج کتنے کا ہے۔ اور مجھے جو سہولت چاہیے وہ یہ ہے کہ قریب تر رہائش ہو، ڈائریکٹ فلائٹ ہو، اور کم سے کم مجھے چلنا پڑے، اتنی آسانی والا مجھے پیکیج دے دیجئے۔ یاد رہے، ٹریول ایجنسی پر ہر قسم کے پیکیجز دستیاب ہوتے ہیں، کسی بھی ایجنسی پہ چلے جائیں۔ پیکیجز کس قسم کے بنے ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ پیکیج، اکانومی پیکیج، اسٹینڈرڈ پیکیج اور اسٹار پیکیج۔ پھر اسٹار پیکیج میں مزید 2 اسٹار، 3 اسٹار، 4 اسٹار، 5 اسٹار، 6 اسٹار، 7 اسٹار مختلف پیکیجز ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل جتنا قریب اور جتنا اسٹار کیٹیگری کا ہوگا، جتنا اعلیٰ اور معیاری ہوٹل ہوگا، اتنا زیادہ آپ کے پیکیج پر لوڈ بڑھ جائے گا۔ نارمل حالات میں جو پیکیج میں، عمرے کے پیکیج میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 3 اہم چیزیں ہوتی ہیں: ایک ٹکٹ، دوسرا ویزا اور تیسرا رہائش۔ پھر 2 چیزیں اس کے علاوہ ہیں، کھانا اور زیارت۔ آپ کسی بھی کمپنی سے کیجئے تو کھانا آپ کیا کھاتے ہیں، کس وقت کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ زیارت کی بات کریں تو زیارت آپ اپنی مرضی کے مطابق کمپنی دے یا آپ خود لینا چاہیں تو نارملی مکے میں بھی اور مدینے میں بھی 10 ریال میں زیارت مل جاتی ہے۔ آپ اگر کمپنی سے نہ بھی لیں تو ہر ہوٹل پر، ہوٹل کے ریسیپشن پر روزانہ بلا ناغہ زیارت کی بس آتی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد بسیں آنا شروع ہوتی ہیں، تو ریسیپشن والوں کے پاس انہیں پتہ ہوتا ہے ریسیپشن پر کہ کس وقت بس آئے گی، تو آپ ان کے پاس اپنا نام لکھوا دیجئے، بس آئے گی تو آپ کے کمرے سے آپ کو بلا لیا جائے گا۔ 10 ریال آپ سے چارج کریں گے، مکہ ہو یا مدینہ ہو، دونوں جگہ کی زیارتوں میں 10 ریال لگتے ہیں۔ یہ ہو گیا آسان طریقہ۔ اب ہوٹل آپ کا جتنا دور ہوگا، یاد رہے پیکیج اتنا ہی کم پرائس میں ہوتا ہے۔ ہوٹل جتنا نزدیک ہوتا ہے پیکیج اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ دور ہوٹل میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
ہوٹل کچھ معیاری مل جاتے ہیں کم پرائس میں، یعنی اسٹار کیٹیگری کے بھی مل جاتے ہیں، اسٹینڈرڈ بھی ہوتے ہیں اور اسٹار بھی ہوتے ہیں، اکنومی سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ قریب کے ہوٹلوں میں جو لوگ کم پرائس میں چاہتے ہیں تو ان کو اکانومی جو ہوٹل ملتے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ بالکل سستے ترین ہوٹل ہوتے ہیں، ان میں سہولتیں کم سے کم تر ہوتی ہیں۔ اب وہ قریب بھی کیا ہوتے ہیں، تقریباً حرم کے گیٹ سے نہیں، حرم کے صحن کے بعد سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرم کے صحن کے بعد سے جو سفید کلر کا ماربل ہوتا ہے اس کے بعد سے جو آپ کا راستہ ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو تقریباً سمجھ لیں کہ 300 میٹر ایک نارمل ہوتا ہے۔ 300 میٹر کا مطلب یہ تقریباً 3 سے 4 منٹ، ٹھیک ہے، اور پیدل چلنے میں۔ اور اگر آپ 1000 میٹر لیتے ہیں تو 10 منٹ، 8 سے 10 منٹ آپ کا لگتا ہے ٹائم۔ اب یہ رش کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے جمعے کا دن ہے یا کوئی مخصوص مواقع ہوتے ہیں، رش چل رہا ہوتا ہے، تو نماز ختم ہوتے ہی لوگ جیسے ہی حرم سے باہر نکلتے ہیں تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکلتی ہے اپنے ہوٹل تک جانے کے لیے۔ تو جن راستوں میں ہوٹل نزدیکی ہوتے ہیں تو ان راستوں پر رش زیادہ ہوتا ہے، تو نکلنے ہی میں بعض اوقات 4 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ لگ جاتے ہیں، اور حرم کی حدود تک پہنچنے میں، یعنی کہ جو سفید ماربل جہاں تک موجود ہے اس اختتامی پوائنٹ تک پہنچنے میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے ہوٹل تک جانا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ 10 منٹ میکسیمم آپ کے لیے یہ نزدیک رہائش کہلاتی ہے، یعنی 1000 میٹر۔ اس کے بعد پھر آپ کا جتنا زیادہ دور ہوٹل ہوتا ہے اتنا کم پرائس میں ہوتا ہے، اور جتنا قریبی ہوٹل ہے اس میں اسٹار کیٹیگری ہے تو وہ مہنگا ترین ہے۔ خیال رہے کہ جیسا ہم نے کہا کہ 3 چیزیں بنیادی ہیں، ٹکٹ، ویزا اور رہائش۔ تو سب سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے ٹکٹ۔ ٹکٹ کے فکس پرائس ہیں، ٹکٹ کے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک فکس پرائس ہوتا ہے۔ لاکھ روپے سے اوپر کا تو ٹکٹ ہے۔ ابھی جیسے گزشتہ دنوں چل رہا تھا تو لاکھ روپے کے اندر تھا، 90,000، 95,000، 96,000، 98,000، لاکھ روپیہ، 1,10,000، 1,03,000، اس طریقے سے۔ تو لاکھ روپے کا تو سمجھ لیں کہ ٹکٹ ہے، تو 60,000 روپے کا ویزا ہے، تو تقریباً 15 سے 20,000 روپے کی رہائش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دور کی رہائش کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر جتنا زیادہ قریب رہائش ہوتی ہے اتنا زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اور جتنا مہینے مخصوص ہوتے ہیں جیسا کہ ربیع النور شریف ہو، ربیع الاول، تو ربیع الاول میں کچھ مہنگا ہوتا ہے قریب کا، اور اس کے بعد پھر رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے ہیں۔ رجب میں ربیع الاول سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور شعبان میں رجب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور رمضان میں پھر شعبان سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے، چاہے وہ قریب کی رہائش ہو یا دور کی رہائش ہو، تمام رہائشیں مہنگی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے رمضان المبارک کے دن بڑھتے ہیں تو رمضان المبارک کے آخری ایام تک جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے پیکیج۔ یعنی اگر آپ کا 15 دن یا 20 دن کا پیکیج ہے، آپ نے کچھ دن رمضان سے پہلے لیے اور کچھ رمضان کے اندر کے لیے، رمضان کے شروع دنوں کے، تو وہ ایک درمیانہ پیکیج کہلائے گا۔ لیکن جیسے جیسے دن آگے چلتے جاتے ہیں اور آخری عشرہ اگر آ جائے تو وہ انتہائی پورے سال کا سب سے مہنگا ترین رہائشی پیکیج ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، انہیں زیر نظر رکھیے، انہیں پیش نظر رکھیے، آپ کو پیکیج میں مشکلات نہیں ہوں گی۔ جو لوگ اس بات پر بعض اوقات غلط لہجے اور رویے اختیار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمپنی نے دھوکہ دیا، یا ہمیں یہ بتایا تھا اور یہ دیا، اتنے کا کہا تھا، اتنے دور ہمیں دیا، اتنے دور دیا، تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں کتنے پیسوں کی آفر کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز اگر 100 روپے کی مل رہی ہے اور آپ اسے 80 روپے کی آفر کریں گے، آپ اسے 70 روپے کی اور 75 روپے کی اور 95 روپے کی، تو جس چیز کی جو پرائس ہے وہ اسی اعتبار سے ہی مینیج ہو سکتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی شخص اپنا نقصان تو کبھی نہیں کرے گا۔ آپ جب پرائس پر کمپرومائز کرتے ہیں، جب پرائس کے اوپر آ کر آپ رک جاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، تو پھر کمپنی والے، ٹریول ایجنسی والے آپ کو اس رہائش، اس آپ کے پرائس کے اندر، آپ کے بتائے ہوئے رقم کے اندر آپ کو پیکیج بنا کر دیتے ہیں۔ ہاں، آپ انہیں کہیں کہ آپ کو اچھی رہائش چاہیے، مناسب رہائش چاہیے، تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کو اسی اعتبار سے پیکیج بنا کر دیں گے۔ میں آپ کو اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا،
حرمین طیبین میں پاکستانی حجاج کے علاوہ دنیا بھر کے حجاج بھی ہوتے ہیں۔ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، برمی، یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہوٹل زیادہ تر کم ترین رہائش، کم ترین خرچے والے ہوٹل ہوتے ہیں، یعنی سستے ترین ہوٹل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جو ہے نا وہ خرچے کو نہیں دیکھتے، جیسے انڈونیشین ہیں، ملائیشین ہیں، ٹرکیز ہیں، مصری ہیں اور دنیا بھر کے مختلف ممالک کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گروپ آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ صرف گروپ کو اہمیت دیتے ہیں کہ انہیں گروپ میں جانا ہے، پیکج کتنے کا ہے وہ کمپنی بتائے گی، وہ نہیں بتاتے۔ یعنی مسافر یہ نہیں کہتا مجھے اتنے میں جانا ہے، مسافر یہ کہتا ہے مجھے عمرے پر جانا ہے، تو بس ان کو مناسب تر اور بازو کا 0 میٹر اور 200 میٹر کے اندر، میکسیمم 200 میٹر کے اندر ان کے ہوٹل ہوتے ہیں، اور وی آئی پی کیٹیگریز کے بہترین ہوٹل ہوتے ہیں۔ ان کے ہوٹل جو ہوتے ہیں وہ اسٹار ہوتے ہیں اور لگژری ہوٹلز ہوتے ہیں، بہت مناسب۔ یعنی 200 میٹر اس کو کہتے ہیں کہ حرم کے حدود سے باہر نکل کر بمشکل رش ہونے کے بعد بھی 2 نہیں تو 3 منٹ لگتے ہیں بس اپنے ہوٹل تک۔ یعنی ایک تو وہ کہ حرم کے گیٹ کے ساتھ ہی ہیں، مکے میں جیسے مکہ ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، اور مدینے میں جیسے گرینڈ ہوٹل ہے اور بہت سارے ہوٹلز ہیں۔ تو مدینے کے چاروں اطراف میں جتنے بھی گیٹ ہیں، مکے کے چاروں اطراف میں جتنے بھی گیٹ ہیں، گیٹ کے شروع میں جتنے ہوٹلز ہیں وہ سارے 0 میٹر ہوٹل کہلاتے ہیں۔ اور 0 میٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹار کیٹیگریز ہوٹل ہوتے ہیں، وہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں اور پورا سال مہنگے ہوتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں آپ کو اگر نہیں معلوم تو میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ رمضان المبارک میں ایک دن کا 50 ہزار روپیہ، 1 لاکھ روپیہ تک ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک آدمی کا ایک بیڈ کا چارج ہوتا ہے۔ تو یہ وقت کے حساب سے بھی ہوتا ہے اور قربت یعنی قریب کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اہمیت دیجئے۔ آپ جب اپنی گنجائش کے اعتبار سے کہیں گے کہ مجھے اتنے میں جانا ہے تو پھر کمپنی نے جو آپ کو بنا کے دینا ہے وہ آپ کی گنجائش کے اندر بنا کر دینا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اسی سلسلے میں مزید معلومات بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ کو اگر کچھ سمجھ میں آیا ہو تو ضرور کمنٹس کیجئے۔ کاروان آرزو حرمین اس سلسلے میں بہترین سروس مہیا کرتا ہے۔ آپ اپنی گنجائش بتائیں اور اپنی خواہش بتائیں، اس کے مطابق آپ کا پیکج مینیج کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔